کلپ نمبر 620۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ترجمہ: اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ اس آیت میں مذکور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ گندی بات یعنی کفریہ کلام کی مثال اندرائن جیسے کڑوے مزے اور ناگوار بو والے پھل کے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت و مستحکم نہیں اور نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ اس میں کوئی خیر و برکت ہے کہ وہ قبولیت کی بلندی پر پہنچ سکے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ترجمہ: اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور راہ حق اور سیدھے دین سے نہیں ہٹتے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت رکھتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں مومن کلمہ ایمان پر کس طرح ثابت رہتا ہے، اس کی تفصیل اس حدیث پاک میں ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت یثبت اللہ الذین آمنوا کی تفسیر ہے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پھر اس تک وہاں کی گرمی اور بو آتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اسے ایسی مار مارتے ہیں جسے جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی ہر مخلوق سنتی ہے، اس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، آمین۔